الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سارے دوست بلند آواز نال پڑھ گرو درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ذرا بلند آواز نال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگی بڑائی دستگیر مشکل کشا حاجت روا عزت دینے والا ذلت دینے والا وہ ایک ذات ہے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داس اقدس پر سلام ہو. دوستو ساتھیو، یہ جلسہ عظمت قرآن پر ہے. بخوبی آپ کو بار بار یہ اطلاع دی گئی ہے اور اس اطلاع پر ماشاءاللہ آپ جمع ہیں. آپ کا آنا، میرا سنانا، سننا اللہ پاک آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے. کتنا
اصل بات جو چیز ہے ہمارا یہاں آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر محراب پر بیٹھتے تو صحابہ کرام سے یوں نہیں کہتے کہ میں آپ سے خطاب کرنے آیا ہوں، میں بیان کرنے آیا ہوں، بلکہ یوں فرماتے کہ میں یہ بات آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، سنا چکا ہوں، تو میں اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو شاید بھول چکی ہو، یاد میں نہ ہو، مجھے بھی یاد میں نہ ہو، میں آپ کو سناؤں اور آپ سنیں تاکہ یہ بھولی ہوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ ہونے کے بعد ہمیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا۔ کم و بیش 23 سال کے اندر وقتاً بوقتاً لمحہ لمحہ اللہ پاک نے اس قرآن مجید کو آسمان سے اتارا ہے۔ جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن مجید سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بقاری، میں تو قاری نہیں ہوں۔ نہیں تھی یار، یہ تھی صحیح ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کو میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سنتے گئے، اور آپ کی زبان جب پڑھے گی تو آپ قاری بھی بن جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا۔ لوح محفوظ سے اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے قرآن پڑھا۔ زبان سے قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سینے میں اتار دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن اتارا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہیں گے، بولیں گے تو میں بات کروں گا۔ میں قبرستان میں نہیں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں انعامات ہی انعامات ہیں، یہاں دولت ہی دولت ہے۔ لمحے لمحے میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے میرا بندہ میرے سے مخاطب ہو، تیرا کام ہے مخاطب ہونا، مجھ سے بھاگنا، میری رحمت دوڑ رہی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا ہوگا تو سبحان اللہ کہے گا، اللہ پاک کہے گا اس کو معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات اقدس میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ وحید وہ لا شریک ہے جو اپنے بندے کی سنتا ہے، لیکن ہمارا دل صاف ہے۔ ہمارا دل یہ کہے واقعی ہم اللہ کا قرآن سننے آئے ہیں، ہم اللہ کی پیداوار ہیں، اور اللہ تو اس قرآن کی تلاوت سے، اس قرآن مقدس کی آواز جو ہمارے کان میں آ رہی ہے، اس آواز سننے میں اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے محبوب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتاب دی، قرآن مجید دیا۔
اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے کو جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلاوت کو پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جسم نور سے بھی بھر گیا، میرا جسم ایسے کھلا کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا اتنا دل نہیں ہے، اتنا بڑا دل ہو گیا ہے، یہ پوری دنیا سما جائے تو میرے دل کے اندر آ جائے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت عطا فرمانے کا اتنا بڑا اجر فرما دیا۔ او میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، آپ بھی قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بھی دل کو وسیع فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی تلاوت اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو پڑھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آغاز کو شروع کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او میرے محبوب، اب آپ کو میں نے نبوت بھی دی، او میرے محبوب آپ کو قرآن مجید بھی دیا۔ میرے محبوب اب ابتدا کر دے اپنی امت کو کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے نعمت بن کر آیا ہوں۔ میری بات ذرا توجہ سے سننا، میری بات کو اہمیت دینا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھا ہے، یہ قرآن مجید مجھے یہی کہتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی۔ میں رب کی عبادت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے اندر بے ایمانی ختم ہو جائے، آپ کے اندر جسارت ختم ہو جائے، آپ کے اندر ناپاکی ختم ہو جائے، آپ کے دل کے اندر بغض ختم ہو جائے، صرف نورانیت ہی نورانیت آنا شروع ہو جائے۔ کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعبد اللہ، میں رب کی عبادت کرو، میں محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او میرا بندہ، میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو میرا سینہ بہار ہو گیا۔ او میرا امتیا، تو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک تیرا سینہ بھی کھول دے گا۔ تھوڑا صوفی یار ہے دی بابا، یہ تو ہو گئی ہماری اور آپ کی بات۔ یہ ننھے منھے بیٹھے ہیں، پھول ہیں، بیٹی رحمت ہے، بیٹے نعمت ہے۔ وقت بہت کم ہے، مقررین زیادہ ہیں۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ یہ میرا قاری ذوالفقار صاحب شاگرد ہے، اللہ پاک اس کے عمل میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کی یہ محنت ہے، آج آپ ماشاءاللہ جمع ہیں۔ اگر وہ جمع نہ کرتا آج ہم آپ مل کر بیٹھے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے ہوگے۔
اگر آپ میں سے کوئی حافظ نہیں، قاری نہیں، دین سے جڑا ہوا نہیں، عالم نہیں، تو اپنے بچوں کو بناؤ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے تو اللہ پاک آپ کو عظیم رتبہ دیں گے اور اپنے ہاتھ سے آپ کو جنت کا تاج پہنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا انجینئر بننے والا باپ کی بخشش کر سکتا ہے، کہا نہیں۔ ڈاکٹر کر سکتا ہے، کہا نہیں۔ پائلٹ کر سکتا ہے، کہا نہیں۔ 12ویں پڑھنے والا، 14ویں پڑھنے والا، 16ویں پڑھنے والا، ڈگریاں حاصل کرنے والا ماں باپ کی بخشش کروا سکتا ہے، کہا نہیں۔ اگر وہ ڈگری حاصل کرتا بھی ہے، اگر ڈگری پوری نہیں ہوئی، کیا وہ مرنے کے بعد ڈگری پوری کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں سے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کا بچہ 10 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، وہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ اس نے 10 سپارے پڑھے یا 15 پڑھے یا 20 پڑھے، لیکن آپ کی نیت تھی کہ اس کو میں قرآن مجید کا حافظ بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نیت کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کی نیت کو بھی قبول فرمایا۔ فرمایا یہ بچہ آیا مدرسے کے اندر، قاری صاحب سے قرآن پڑھتا ہے، قاری صاحب اسے الف سے سکھاتے ہیں، والناس تک پڑھاتے ہیں، پھر الف سے سکھانا حفظ شروع کرتے ہیں، پھر اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ وہ بچہ حفظ کرتا ہے، درمیان میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او میرا بندہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تم نے سچی نیت کے ساتھ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالا تھا، صرف قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس بچے کو مدرسے میں ڈالا۔ او میری تو نیت یہ تھی کہ میں مدرسے میں بچہ ڈالوں، حافظ قرآن بن گیا، لیکن میری تمنا پوری نہیں ہوئی۔ وہ 5 پاروں کا حافظ بنا، 10 پاروں کا حافظ بنا، 15 پاروں کا حافظ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اسے اٹھائیں گے تو حافظ قرآن بنا کر اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ڈگری حاصل کرنے والوں کو اللہ پاک نے انعامات نہیں دیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن سے محبت کرنے والے کو اتنا بڑا تحفہ دے دیا۔ ایک یہ تحفہ نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اپنے بندے سے قیامت والے دنوں میرا بندہ تو یہ بتا تیرا بیٹا کیا کرتا رہا؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کو ڈاکٹر بنانے کی، انجینئر بنانے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اس کو ڈگری حاصل کروائی ہے، اور تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ فوقتاً فوقتاً نماز بھی پڑھ لیتا تھا، وقتاً فوقتاً میں صدقہ بھی کر لیتا تھا، وقتاً فوقتاً کسی بزرگی کی خدمت بھی کر لیتا تھا، کسی فقیر کو خیرات بھی دے دیتا تھا، لیکن میں نے اور تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ تو نے کوئی کمال نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس بچے سے جو حافظ قرآن ہے، او میرا بندہ تو یہ تو بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ باپ کو بلایا جائے گا، اس کے سر پہ جنت کا تاج بنایا جائے گا، پھر اس بچے سے کہا جائے گا بچہ اپنے لوگوں میں سے، اپنے قریبوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے 10 بندے لے آ، ان کو بھی اسی حافظ قرآن اور اس قرآن مجید کو حفظ کرنے کی وجہ سے جنت میں لے جا۔ اب یہ قرآن مجید کی عظمت ہے یا نہیں ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں نہیں رہتا۔ آتا۔ ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بستی کے اندر ایک بندہ نیک اور صالح ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ رزق حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس وقت تک اس بستی کے اوپر بھی آفت نہیں آئے گی، کیونکہ اس میرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اورنگزیب ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کے لیے ڈال دیا۔ اس بچے نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا۔ باپ سے کہتا ہے ابو جی بیٹا حکم فرماؤ کہ آپ کا پوتا آج حافظ قرآن بنا ہے، آج اس کی آمین ہے، آج اس کی آمین ہے، آج اس کی دستار ہے، آج استاد اس کو پگڑی پہنائیں گے، اس کو انعامات دیں گے، وہ تمام لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سنائے گا۔ سبحان اللہ۔ باپ نے کہا بیٹا یہ جو قرآن تو نے اپنے بیٹے کو سکھایا کس لیے سکھایا؟ کہا کہ ابو جی میں نے علماء کرام سے سنا تھا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اس کے سر کے اوپر اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائیں گے۔ تاج کہنا آسان ہے، آج ہمیں کوئی رومال دے دے نا تحفے میں، یا باندھ دے، یا ابھی تو آپ کے ہاں پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں ہے، پہلے کوئی فوت ہوتا تھا تو جلسہ ہوتا تھا، خیرات ہوتی تھی، بھئی ہم اس کو پگ پہنا رہے ہیں، اس کو وڈیرا بنا رہے ہیں، کل کو کوئی مسئلہ آ جائے یہ ہمارا وڈیرا جو ہے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پگڑی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے؟ وڈیرا ہے، لیکن اللہ پاک جب اس کو جنت کا تاج پہنائیں گے اور اس کی روشنی اتنی ہوگی سورج چاند ستارے مل کر بھی اس روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس قرآن کی بڑی عظمت ہے۔ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ سر کا تاج تجھے ملے، مجھے کیا ملے گا؟ میں تو نہیں جاؤں گا۔ اورنگزیب بادشاہ نے منت کی بات کی، کہا کہ بیٹا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اگر مجھے جنت کا تاج پہنایا جائے تو تب جاتا ہوں ورنہ نہیں۔ اب اورنگزیب بادشاہ نے بڑی منت کے ساتھ یہ کہا تو باپ نہیں مانا، بادشاہی چھوڑی، مدرسے میں چلا گیا کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے۔ استاد نے کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ فلاں علاقے سے میں آیا ہوں۔ نام کیا ہے؟ اورنگزیب ہے۔ کہا کہ وہی اورنگزیب بادشاہ تو نہیں ہے؟ کہا کہ وہی ہو، کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے فلاں حضرت صاحب کے پاس جائے، پہلے 1 سال وہاں ان کی خدمت کرے، یہ انا تکبر غرور ختم کر کے پھر میرے پاس آئے، پھر میں قرآن مجید اس کو سکھاؤں گا۔ اب بھی یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا، تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں تیرا قرآن سیکھنے آیا ہوں، جس طریقے سے بھی سیکھا جائے سیکھوں گا ضرور۔ اب وہ اس بزرگ کے پاس گیا، بزرگوں کو کہا حضرت مجھے خدمت کا موقع دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے 3 سال مکمل کسی بندے کا داخلہ نہیں ہے خدمت کے لیے۔ فرمایا حضرت جوتے صاف کرنے کا، فرمایا وہ بھی 3 سال پورے ہو چکے ہیں۔
اس کے لیے بھی بندہ موجود ہے. کہا حضرت آگ جلانے کے لیے، کہا وہ بھی موجود ہے. حضرت کھانا پکانے کے لیے، کہا وہ بھی موجود ہے. حضرت جھاڑو دینے کے لیے، کہا وہ بھی موجود ہے. حضرت بات یہ ہے کوئی کام تو دو کپڑے دھونے کے لیے، ٹوپی دھونے کے لیے اور چادر دھونے کے لیے، صافہ دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت. فرمایا ساری مقرر ہے. آخر میں دسترخوان اٹھانے کی تو اجازت دے دو. فرمایا وہ بھی مکمل ہے. جو دسترخوان اٹھاتا تھا اس سے کہا یار بات یہ ہے میں نے داخلہ لینا ہے، میرے لیے پریشانی ہے، تم مہربانی کر ایک وقت کا دسترخوان مجھے اٹھانے دے، ایک وقت کا تو اٹھا لے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضرت صاحب کے پاس گئے. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم تو بندے پورے کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کھانا بھی نہ دیں. وہ اورنگزیب اپنی بادشاہی کی کرسی میں بیٹھنے والا وہ دسترخوان اٹھاتا ہے. اس دسترخوان کے اوپر جو سالن گرتا ہے، جو ٹکڑے بچتے ہیں، وہ اسی سالن سے لگا کر وہ ٹکڑے کھاتا ہے. ابھی ایک ماہ نہیں گزرا، وہ حضرت صاحب کہتے ہیں جائے مدرسے میں داخلہ لیں، آپ سیکھ جائیں. سبحان اللہ. وہ اورنگزیب داخلے کے لیے گیا اس مدرسے میں. اس حضرات نے کہا کہ 1 سال تو ہوا نہیں، تیرے چہرے میں بزرگی چھا گئی ہے، تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ کہا تو اور کوئی عمل نہیں کیا. اس بزرگ کے دسترخوان سے ایک وقت دسترخوان اٹھاتا تھا، وہی ٹکڑے کھاتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا 1 سال کے اندر میں قرآن مجید حفظ کروں گا، لیکن مجھے داخلہ نہیں ملا. اللہ اسی سال کے اندر داخلہ بھی مل جائے، میں حافظ قرآن بھی بن جاؤں. بولو سبحان اللہ. یہ ہے کیا قرآن. اللہ نے 11 مہینے میں اس کو حافظ قرآن بنا. سبحان اللہ. ابا جی بات سنو، میں حافظ قرآن بن کر آیا ہوں. آج چلو اپنے پوتے کی بھی تقریب میں شامل ہو جاؤ. آج آپ کے بیٹے کی بھی تقریب ہے. مجھے بھی جنت کا تاج بنایا جائے گا. بھائی تجھے بھی جنت کا تاج بنایا جائے گا. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اگر آپ خود حافظ قرآن نہیں ہیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں، قرآن مجید حفظ کرنا سکھائیں. اور قرآن مجید اگر ناظرہ پڑھواتے ہیں صحیح تجوید کے ساتھ، حروف کے ساتھ ان کو پڑھائیں تاکہ قرآن مجید وہ غلط نہ پڑھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. جب میری کتاب کی تلاوت کریں اس طریقے سے کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسا حق ادا ہوگا؟ فرمایا ترتیل الحروف و معرفت الوقوف. قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، با لفظ سمجھ میں آئے، پتا چلے کہ یہ قرآن مجید ہے. گانے کی طرز میں نہ ہو، جہلیت کی طرز میں نہ ہو. حتیٰ کہ ایسا قرآن پڑھو اللہ کے فرشتے بھی سنے وہ گواہی دے. اے اللہ جب میں دنیا پہ گیا میں تیرے بندے کو دیکھتا تھا اتنی سکون کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. جب میں نے اس کے منہ سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو مجھے سکون ہو گیا کہ ماشاءاللہ اتنی آرام سے خشوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او میرا بندہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا، محبت کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تلاوت کر رہا تھا، آج تو گواہ بن جا میں نے اس بندے کی آج بخشش فرما دی ہے.
یہ جو قرآن مجید ہے بڑے بڑے انسانوں کو تبدیل کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان جب نہیں ہوئے تھے، یہ بھی مکے کے سرداروں میں سے ایک بہت بڑے سردار تھے. چوکھا بھرے نہیں تراڑ باسو تو کنا بھری سان بھرا بھری دے مکے میں یہ لوگوں کو کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جادوگر ہیں لیکن کوئی اس کے قریب نہ جائے. جس کے منہ سے میں نے اس کی محبت سنی اس کا سر قلم کر دیا. کسی نے کہا کہ بات یہ ہے تو دوسروں کی سر قلم کرتا ہے، تیرا بہنوئی اور بہن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے ہیں وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے سارے محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے، سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جب میرا نام ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا. کتنا بڑا کنجوس آدمی ہے. یہ نہیں کہا کہ خیرات سب سے بڑا کنجوس وہی آدمی ہے جب میرا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بات سچی ہے؟ کہا ہاں سچی ہے. اس کی نیت میں یہ تھا کہ آج میرا یہ ارادہ ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، ان کو قتل کروں گا اور ادھر سے میرا محبوب دعا کرتا ہے اللہ مجھے عمر عطا فرما، اللہ مجھے عمر عطا فرما دے. ادھر محبوب کی دعا ہے اور جس کے لیے دعا ہے وہ سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے. لوگوں نے کہا کہ تیرا بھائی بہنوئی اور تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے، تو آپ پہلے اپنے گھر کو تو دیکھیں. جیسے مثال ہے کوئی کسی سے شکایت کر حضرت آپ کا بیٹا میں نے خود دیکھا چوری کر رہا تھا، میں نے خود دیکھا تیرا بیٹا شراب پی رہا تھا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا فلاں بندے سڑک. کہتا ہے کہ اللہ کے ولی اپنے گھر کو تو سنبھال، تیری اولاد کیسی ہے؟ میری اولاد پر بہتان بازی کرتا ہے. کہا کہ اچھا اب وہ روانہ ہو جائے. کس کے پاس جا رہا ہے؟ اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس. جب دروازے پر پہنچ گیا، قصہ مختصر ہے، ٹائم بہت کم ہے. ماشاءاللہ آپ بھی شوق ذوق سے بات سن رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں اپنے بہنوئی اور بہن کے پاس. جب دروازے پر آئے تو آواز کان میں آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. حضرت عمر رضی اللہ
کیا. میں نے کہا کہ بڑا اس تلاوت کے اندر جادو ہے, اس الفاظ کے اندر جادو ہے. میں سے رہا نہیں گیا, میں دروازے پر دوبارہ دستک دی. میری بہن نے دیکھا کہ میرا بھائی بہن تشریف لایا ہے. بڑے خوف کے ساتھ, بڑے ڈر کے ساتھ اندر آئی. میں نے اسے کہا چھپ جاؤ, استاد سے بھی کہا چھپ جاؤ. میرا بھائی آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب یہ کان سے تلاوت سنی کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. میری بہن دروازہ کھولتی ہے. میں نے کہا کیا پڑھ رہی تھی میری بہن, بتا تو صحیح. کہا کہ کیوں بتاؤں. فرمایا کہ او میری بہن, تو آج تک میرے سامنے نہیں بولتی تھی, آج کس طرح بول رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ چلانا شروع کر دیا. بہن زخمی ہو گئی, زخمی حالت میں پوچھ دیا ہے او میرے بھیا, جس ماں کی پیداوار تو ہے اس ماں کی پیداوار میں ہوں, جس باپ کی پیداوار تو ہے اس باپ کی پیداوار میں ہوں. آج تو میرے اوپر ہاتھ چلاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جب میری بہن میرے آگے بولتی نہیں تھی میں سمجھ گیا سے اس قرآن کے اندر بڑی برکت ہے. میں سمجھ گیا اس قرآن کے اندر بڑی برکت ہے, بڑی رحمت ہے, بڑی طاقت ہے. بڑا اس قرآن مجید کے اندر جادو ہے جو میرے دل کو لگا. میں نے کہا میری بہن وہ قرآن مجھے تو سنا جو تو تلاوت کر رہی تھی. دیکھو اللہ پاک نے کتنا بڑا اعزاز اس قرآن مجید کے اندر رکھا. تو میں آپ سے التجا کروں گا, میں بذات خود 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا سکول میں, تو مجھ سے بڑا بھائی بھی ایک کلاس مجھ سے آگے تھا. تو میرے والد صاحب پیر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. سری پڑھتے کر تو ان کے ہاں جو ہے ملتان میں انہوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں. کہا کہ ایک 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے, ایک 5ویں میں, ایک 4تھی میں. کہا کہ چلو 8ویں والا پڑھ لے دو, اور جو 4تھی 5ویں پڑھتے ہیں یا 6ٹھی پڑھتے ہیں ان کو جو ہے نا مدرسے میں ڈال دے. کہ انگریز بنا کے کیا کرو گے. تو والد صاحب نے کہا کہ میرے دل کو ایک بات لگی, ہمیں سکول سے نکال کر مدرسے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. میں ابھی پڑھتا ہی تھا, حافظ تو بن چکا تھا لیکن کتابیں پڑھ رہا تھا. جیسے آپ کے گاؤں میں ایسے چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے ہوتے ہیں, تو ایسے ایک ہوٹل تھا میرے کزن کا, چچے صاحب بھائی کا. وہاں لوگ بڑے جمع ہوتے تھے. سامنے جو ہے نا ہائی سکول تھا, اور لڑکیوں کا بھی پرائمری سکول تھا, پھر مڈل سکول تھا, یعنی آس پاس سکول تھے. وہ اڈا تھا, تو وہاں لوگ جمع ہوتے تھے چائے پینے کے لیے. ایک جناب کیپ پہنے ہوئے, اتنی سی اس کی داڑھی تھی, کم از کم اس وقت اس کی عمر بھی ہوگی تو 45 کے قریب ہوگی. تو وہ ان کو خطاب کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھو. اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ حکم دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھو. وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں نہ ہو تو میرا جرم قتل عام ہے, مجھے قتل کر دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, لا تقربوا الصلاۃ. اس نے یہ الفاظ پڑھے, میں اس وقت چھوٹا سا تھا. وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھو. تو میں آگے سے بول پڑا. میں نے کہا کہ آگے والا الفاظ کون پڑھے گا؟ ابا تیرا پڑھے گا.
وہ تھا قادیانی، مجھے نہیں پتا تھا۔ اب یہ جو قادیانی ہے نا، یہ آدھے آدھے الفاظ سن کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ گمراہ ہوں، پھر ان کو تحفے طوائف دیتے ہیں، پوری آیات پوری بات کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں مدارس کے اندر جاتے ہیں، اسکول کے اندر جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جا کے لوگوں کو یہ ورگلاتے ہیں، آدھے آدھے الفاظ پیش کر کے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ صحیح کر رہا ہے۔ آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، میں آپ کو پوری بات بتا دوں۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نجس حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن تو صحیح کہہ رہا ہے نا، قرآن تو صحیح ہے۔ اب اس نے آدھا الفاظ پر لوگ بھی بڑے حیران۔ اتنی دیر میں میرا پھپھی زاد بھائی تھا، وہ مکمل عالم تھا، اس نے جب مجھے بات کرتا ہوا دیکھا، اس نے کہا تو قادیانی تو نہیں ہے، وہ تو کتے قادیانی کی پیداوار تو نہیں ہے جناب۔ وہ بیٹھا نہیں، فوراً اٹھا اور اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھا چلا گیا۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل علم بنو گے، دین کے ساتھ جڑو گے تو کافر آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ھدی للناس ہے، تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اس قرآن کے اوپر آ جاؤ، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت آپ کی اچھی کر دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔